اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، فرمایا وہ دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب انہوں نے اپنے صحابی سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم سیدنا ابو بکر صدیق سے کہہ رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معانا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم الحمد شریف کی الحمد سے لے کر قرآن شریف کا جو سب سے پہلا حروف ہے الحمد، الحمد سے لے کر والناس تک، اب پورے قرآن شریف کو پڑھیں تو کہیں بھی کسی بھی صحابی کی صحابیت کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ کسی صحابی کے لیے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مصطفیٰ کے صحابی ہو۔ ارے مصطفیٰ کریم کے اگر کسی صحابی کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو وہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ باقی اصحاب کے لیے جہاں پر شان نزول ہوا، صورتیں نازل ہوئیں، تو جو مفسرین کریم ہیں، جو قرآن کے مفسر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ فلاں صحابی کی طرف ہے، لیکن ڈائریکٹ اتنی کیٹاگورک سٹیٹمنٹ کسی کے لیے اللہ نے نہیں فرمائی کہ ڈائریکٹ قرآن میں کہہ دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، کہ اپنے صحابی سے جب مصطفیٰ نے کہا تو سارے لوگ جانتے ہیں کہ غار میں مصطفیٰ کے ساتھ کون تھے، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں۔ تمام فقہ کے لوگ، وہ سنی ہو، وہ دیوبندی ہو، وہ شیعہ ہو، وہ وہابی ہو، جو بھی ہو، کسی کا اس پر اختلاف نہیں کہ غار میں مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر کے صدیق کے خلاف کوئی اور بھی تھا، کہ غار میں مصطفیٰ کریم کے ساتھ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور بھی تھا، اس پر کسی کی دوسری رائے نہیں۔ اور جس کی صحابیت کا اعلان اللہ رب العزت قرآن شریف میں فرما دے، کیا پھر اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ صحابی رسول جس کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، فیصلہ بات میں نے کرنی ہے، فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اب آپ قرآن شریف کی کوئی بھی آیت مبارکہ اگر کوئی بندہ اس کو نہیں مانتا تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہے۔ یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام جماعت کا، تمام فرقوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ جو بندہ قرآن شریف کی کسی بھی آیت کو جھٹلائے، کسی بھی آیت کو ماننے سے انکار کرے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا، ہم فرقہ واریت پر لعنت بھیجتے ہیں، ہم فرقہ واریت کے بالکل خلاف ہیں، ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں، لیکن جو حق اور سچ بات ہے اس کو کہنے سے بھی نہیں ڈرتے۔ قرآن فرما رہا ہے کہ ابو بکر صدیق جو ہے یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ اگر کوئی بندہ ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے تو آپ مجھے بتائیں یہ ڈائریکٹ قرآن شریف کی آیت کا انکار ہے، میری بات نہیں ہے۔ حدیث پاک کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، تمام روایات کو سائڈ پہ رکھ دیں، ڈائریکٹ قرآن سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق ہے، مصطفیٰ کریم کا صحابی ہے۔ اور جو ابو بکر صدیق کو صحابی نہ مانے، پھر صدیق اکبر کی وفات کے دن وہ جشن منائے کہ آج صدیق اکبر دنیا سے چلا گیا تو بڑی خوشی منائے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کے مسلمان ہونے کے لیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ جو بندہ ابو بکر صدیق کو صحابی رسول نہیں مانتا، کیا اس کو مسلمان کہنے چاہیے؟ وہ مسلمان کہلوانے کا حقدار ہے، کیونکہ اگر اس نے ابو بکر صدیق کو صحابی رسول نہیں مانا اس نے ڈائریکٹ قرآن کا انکار کیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصطفیٰ کریم کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا ہے؟ آپ مصطفیٰ کریم کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسرے صحابی آئے۔ اب اس حدیث کی طرف غور کیجئے گا، حضرت علی اور مصطفیٰ کریم دونوں کٹھے کھڑے ہیں،
سیدنا ابو بکر صدیق آئے، میرے مصطفیٰ نے ابو بکر کے ساتھ مصافحہ کیا، ابو بکر کو گلے سے لگایا، پھر ابو بکر کا منہ چوما۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ابو بکر کا منہ چومتے ہیں؟ سوالیہ انداز میں مصطفیٰ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ابو بکر کا منہ چومنا چاہیے، منہ چومتے ہیں؟ تو جب میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، سنیے، آپ فرماتے ہیں ابو الحسن ابو بکر صدیق کا مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسے میرا مرتبہ میرے خدا کے ہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ جتنا میرا خدا مجھ سے پیار کرتا ہے میں اتنا ہی ابو بکر سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سامنے کون کھڑا تھا؟ حضرت علی کھڑے تھے۔ حضرت علی نہیں جانتے تھے ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، اور یہ شان جو مصطفیٰ کریم بیان فرما رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق کی شان مولا کائنات کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ اب آپ ہجرت کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ جب ابو بکر صدیق جاتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق کبھی مصطفیٰ کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیارے آقا کے پیچھے چلتے ہیں، تھوڑی دیر پیچھے چلتے ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں۔ تو میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ ابو بکر کیا ماجرا ہے، کبھی آگے آ جاتے ہو کبھی پیچھے چلے جاتے ہو؟ ابو بکر کے الفاظ سنیے، کہتے ہیں یا رسول اللہ جب میں یہ سوچتا ہوں، جب مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے سے تلاش کرنے والے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں تو میں یا رسول اللہ پیچھے آ جاتا ہوں، اور پیچھے چلتے چلتے اگر میرے ذہن میں خیال آتا ہے آگے کوئی بندہ گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو جو میرے مصطفیٰ کو نقصان پہنچا دے تو یا رسول اللہ میں آگے آ جاتا ہوں۔ اسے پیارے آقا نے کہا ابو بکر کیا تم مجھ سے پہلے مرنا پسند کرو گے؟ سنیے ابو بکر کے الفاظ، ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت کی قسم میری یہی آرزو ہے، یا رسول اللہ میں یہی چاہتا ہوں اگر آپ کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ سے پہلے میری جان اس دنیا سے چلی جائے، آپ سے پہلے ابو بکر دنیا سے چلا جائے، آپ سے پہلے مجھے موت آ جائے۔ ارے وہ ابو بکر جو مصطفیٰ کریم کا ساتھی ہے، اور وہ ابو بکر جس نے اٹھا کے مصطفیٰ کو غار میں لے گئے۔ اب آپ ایک بات بڑی معروف سی ہے، لوگ کہتے ہیں یار اس بندے نہ چھیڑیا جی، وہ فلانے بڑے بندے کا ہاتھ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ فلاں منسٹر کا ہاتھ ہے، اس کے اوپر فلاں بندے کا اس کے سر پہ ہاتھ ہے، انہوں نہ چھیڑیا جی۔ ذرا منظر غور میں لانا کہ جب مصطفیٰ کریم کو سیدنا ابو بکر صدیق اٹھا کے غار میں لے کے گئے، پیارے آقا ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے تو ہاتھ کہاں رکھے؟ ابو بکر صدیق کے سر کے اوپر۔ پھر ایک ہاتھ نہیں، دونوں ہاتھ صدیق اکبر کے سر کے ہاتھ اوپر رکھے۔ ابو بکر صدیق نے سرکار کی ایڑیوں کو ایسے پکڑا، اور وہ ایڑیاں جو تھیں وہ ابو بکر صدیق کے سینے کے اوپر لگتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین نہ ہوتا، میں عمر نہ ہوتا، میں بہت بڑے خاندان میں پیدا نہ ہوتا، کسی نے پوچھا پھر تو کیا ہوتا؟ کہتا میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ دیکھو نا ابو بکر صدیق کو وہ شانیں حاصل ہوئی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ ابو بکر صدیق ہیں کون؟ ابو بکر صدیق واقف اسرار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر واقف اسرار مصطفیٰ ہے، اور ابو بکر کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر ساتھی مزار مصطفیٰ ہیں، اور ابو بکر زینت دربار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر رونق بازار مصطفیٰ ہیں، اور ابو بکر مظہر کردار مصطفیٰ ہے، اور ابو بکر افضل البشر بعد از انبیاء ہے۔ ارے کملی والے کو جس کی رفاقت ملی، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، ارے سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کی تاج خلافت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔